بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کہاں نازل ہوئی تھی؟ مدینے میں نازل ہوئی، اور اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ کتنی آیتیں؟ 286 آیتیں اور 40 رکوع ہے سورہ بقرہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے نہیں ہے اس میں کوئی شک۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں نظر آتی۔ یہ دنیا کی کوئی بھی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بذات خود فرمایا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، یہ وحی کے ذریعے سے قرآن نازل کیا گیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں ہم شک نہیں کر سکتے، اس میں ذرا سے بھی ہم تردد نہیں کر سکتے، اور اللہ نے اس کو اتارا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بذات خود فرما رہا ہے کہ ھدی للمتقین، ہدایت کس کے لیے بتائی گئی ہے؟ ہدایت پرہیزگاروں کے لیے ہے، جو ہدایت کو مانتے ہیں اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہات نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اور ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو دیا ہے، اور تاکہ لوگ اس سے ہدایت پائیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، پھر جو یقین کرتے ہیں، یعنی کہ جو یقین رکھتے ہیں ان چیزوں کا، بغیر دیکھی ہوئی چیزوں کا، یعنی غیب کی باتوں کا جو یقین رکھتے ہیں، جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہے اور اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کی کتابیں ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ساری چیزوں کو مانتے ہیں۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ توریت، انجیل، زبور جو تحریف کر دی گئی ہے، لیکن یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک جس کو کوئی نہیں بدل سکتا، اور اس کی ذمہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ جب اللہ جس کی ذمہ داری لے لے تو اس کو کوئی نہیں رد و بدل کر سکتا، کیونکہ بڑے بڑے شعراء کرام اس زمانے میں آئے اور اس کو تحریف کرنا چاہا، اس کو ایک آیت کو بدلنا چاہا، لیکن ایک آیت بھی کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہ ایسی کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، توریت نہ انجیل نہ زبور کوئی بھی، ہر کتاب جو ہے تحریف کر دی گئی، لیکن یہ قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو کوئی قیامت تک نہیں رد و بدل کر سکتا۔ تو یقین رکھتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا، پھر اللہ فرماتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں غیب کی باتوں کا، جو بن دیکھی باتوں سے اللہ کے پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، جو کتابوں پر، اللہ کی کتابوں پر 4 کتابیں ہیں تو ان پر ایمان لاتے ہیں، اور پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، اور عرش، لوح، قلم، فرش، ساری چیزوں کو بن دیکھے مانتے ہیں کہ ساری چیزیں حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، اور اس پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہے کہ وہ قائم کرتے ہیں نماز اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ۔ تو وہ جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، جو ہدایت پکڑتے ہیں، جو اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت رکھی ہے اس کو مانتے ہیں، تو وہ نماز پڑھتے ہیں، اور ہم نے جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس پر جو کچھ نازل ہوا آپ کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نازل کیا گیا ہے، یعنی کہ توریت، انجیل، زبور، تو ان چیزوں کو وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی اور اس میں رد و بدل کر دی گئی، اور جو نازل کیا آپ سے پہلے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر کیا کرتے ہیں؟ وہ یقین رکھتے ہیں۔ وہ کون یقین رکھتے ہیں؟ وہ ایمان والے جو ہوتے ہیں، جو ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، جو ہدایت پکڑتے ہیں اور اللہ کی باتوں کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہاں جو بندے اپنے خدا سے ڈرتے ہیں تو ان کو یہ کتاب راستہ بتلاتی ہے، کیونکہ جو اپنے بندوں سے، خدا سے خائف ہوگا، اس کو امور مرضیہ اور غیر مرضیہ، یعنی طاعت و معصیت کی ضرور تلاش ہوگی۔ جو اللہ تعالیٰ کی سے ڈرے گا، اللہ کی خوف
کھائے گا تو اسے حق اور ناحق کا ضرور تلاش ہوگا. تو یہی لیے یہ کتاب نازل کی گئی ہے. اور یعنی جو چیزیں ان کے عقل اور ان کے حواس سے مخفی ہے، جیسے دوزخ، جنت، ملائکہ، ساری چیزوں کو انسانوں نے نہیں دیکھا، لیکن وہ جب ایمان لاتے ہیں تو غیب کی باتوں کا ایمان لاتے ہیں، وہ ہدایت پکڑتے ہیں اور اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں. اور پھر یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ ہیں ہدایت پر. کون لوگ ہیں ہدایت پر؟ اپنے پروردگار کی ہدایت پر وہی لوگ ہیں جو مراد کو پہنچنے والے ہیں، جو فلاح پانے والے ہیں، جو اللہ کے حکم کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، ہر حال میں اللہ کے حکم کو پر پیرا ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ جب دل چاہا ہمارا ہم کرتے ہیں اور جب دل نہیں چاہتا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب پر وہ حق کے ساتھ مانتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو ناحق نہیں مانتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کو پر یقین کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. تو وہی انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی لوگ فلاح پانے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہوں گے کل قیامت کے دن. اور بے شک جو کفر کرتے ہیں برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لاتے نا. کہ وہ جو بنی اسرائیل تھے یعنی دل سے ایمان نہیں لاتے تھے، جو حقیقت میں ایمان ہے صرف زبان سے وہ فریب دینے کے لیے. ان منافقوں کے بارے میں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے، وہ کفر کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے، وہ اپنی ہٹ دھرمی میں وہ ہے. یعنی کہ وہ بظاہر تو کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے جب ہوتے ہیں تو وہ یعنی کہ مذاق اڑاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں پھر بھی ان کے اندر نفاق ہے. کیونکہ آج نفاق جو ہے ان لوگوں کے بارے میں نازل کیا گیا تھا، لیکن آج ہم اپنے اوپر دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنا نفاق ہے. آج مسلمانوں کے اندر کیا ہے؟ آج مسلمان ہٹ دھرمی، انانیت، ضد کا شکار ہے اور اس کے اندر جو ہے حسد کا شکار ہے. آج انسان آج غرور و تکبر سے چور ہے انسان، اور ایک دوسرے کی نصیحت کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ساری شریعت معلوم ہے، میں سب کچھ جاننے والا ہوں. اور پھر وہ جب نیک ہوتے ہیں، جب پرہیزگار ہوتے ہیں، جب یعنی نماز پڑھنے لگتے ہیں، جب عبادت کرتے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں ہم سے زیادہ پرہیزگار، ہم سے زیادہ متقی کوئی نہیں ہے، ہم کو سب معلوم ہے، ہم کو ساری شریعت معلوم ہے، کسی کی چیز سے سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور ہمیں سب معلوم ہے. تو یہ ہمارے اندر نفاق ہے. تو منافقوں کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تو اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا ہے. ہم ریاکاری کرتے ہیں، ہم دکھاوا کرتے ہیں، ہم یعنی کہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم عبادتوں پر بھی دکھاوا کرتے ہیں، ہم ریاکاری کرتے ہیں، ہم ہٹ دھرمی پہ وہ ہو جاتے ہیں، ہم ضد پہ اڑ جاتے ہیں، اور پھر حسد ہمارے دلوں میں ہے، بغض ہمارے دلوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے جو کسی کی پریشانیوں کو دیکھے تو وہ پریشان ہو جائے. مسلمان تو وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے. مسلمان وہ ہے جو کسی مسلمان کو قابل احترام سمجھے. لیکن آج یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہے. تو ہم اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے. یہ قرآن کس لیے کہہ رہا ہے، کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ صرف ان منافقوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ قیامت تک کے عبرت والوں کے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں. تو ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم کہاں پر غلطی کر رہے ہیں، ہم کہاں پر منافقت اختیار کر رہے ہیں. ہم ہر چیز پر غرور کرتے ہیں، ہم چاہے دولت پر تکبر کرتے ہیں، علم پر تکبر کر رہے ہوتے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے اس میں تکبر کر رہے ہوتے ہیں، عبادات میں تکبر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو یعنی کہ حسد، کسی سے دوسروں سے حسد کر رہے ہوتے ہیں. ساری برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں. تو اس چیز کو جو ہے منافقت کا نام دیا گیا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت فرمائے اس سے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اور مہر کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں کو کہ آپ ان کے دلوں، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں پردہ ڈال دیا کہ آپ ان کو، ان کی سماعت میں، ان کے دیکھنے پر کیا ہے، پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. جو سننے کو لیے تیار نہیں، جو یعنی کہ ہر چیز گناہ کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے. کانوں سے ہم کیا گناہ کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم
बुरी बातों को सुन रहे होते हैं, चुगली सुन रहे होते हैं, बुराई सुन रहे होते हैं, गाना सुन रहे होते हैं, और ये नहीं सोचते कि अल्लाह का अज़ाब हम पर आन पड़ेगा तो हम क्या करेंगे। हम तमाम बुराइयों पर जो है अपने आप को मुलविस रखते हैं, फिर भी कहते हैं कि हम तो नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुसलमानों के अंदर मौजूद है। तो हमें इस बात से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए कि सिर्फ मुनाफिकों के बारे में नहीं कहा गया, लेकिन आज हमारे बारे में है, हम अब इससे इबरत हासिल करें। और अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है उनके दिलों पर और उनके कानों पर और उनकी आँखों पर पर्दा है। और आज जो है हम मुसलमान क्या कर रहे होते हैं, ज़ुबान से इस तरह से जहर उगल रहे होते हैं लोगों के साथ कि लोगों के दिलों को ज़ख्मी कर देते हैं। और फिर काबे को ढाना इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना किसी मोमिन के दिल को तोड़ना है। तो आज वही चीज़ें हमारे अंदर मौजूद है, वही चीज़ें हो रही हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम किस गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। हमारे अंदर निफाक इतना ज़्यादा भर चुका है कि हम किसी की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं, हम मुत्तहिद होने के लिए तैयार नहीं। इसलिए ज़िल्लत और ख्वारी और अज़ाब के हम मुस्तहिक बन रहे हैं, यानी कि हर तरफ मुसलमानों में तबाही है, बर्बादी है। किस लिए? क्योंकि मुसलमान ही मुत्तहिद नहीं, मुसलमान से नफ़रत कर रहा है, मुसलमान के लिए कीना रख रहा है, मुसलमान के अंदर यानी कि सारी बुराइयां मौजूद है। तो कहाँ से अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद आएगी? वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन, जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर। वो क्या कहते थे कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर, और वो हरगिज़ मोमिन नहीं है। वो कहते तो हैं कि हम मोमिन हैं, यानी कि आज भी जैसे हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हम दिल से नहीं मानते, हम शरीयत को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते, अपनी ज़िंदगी में हम लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम यानी कि गुनाहों में इस तरह से मुलविस है, इस तरह मुलविस है कि हम बेहद ज़्यादा से ज़्यादा गुनाह में मुलविस है। और हम ये नहीं सोचते कि गुनाह के काम हैं, हम सोचते हैं अरे नमाज तो पढ़ते हैं, अरे देखा जाएगा जो होगा। लेकिन सारी चीज़ों से बचते हुए जब इंसान शरीयत पर चलेगा तो उसके ऊपर ये जिम्मेदारी लागू होती है कि वो सारी चीज़ों को अपनाए। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। फिर देखिए अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वो दगा देते हैं ख़ुद को। यानी वो सोचते हैं ना कि अल्लाह ताला दगाबाजी करते अल्लाह से, वो किसी से दगा नहीं करते। वो धोखा किसको देते? अल्लाह से और ईमान वालों से। तो वो सोचते हैं कि ईमान वालों से हम दगा करते हैं, अल्लाह से दगा करते नहीं, वो बल्कि वो अपने आप से धोखा खा रहे हैं, अपने आप को, यानी कि वो असल किसी को दगा नहीं देते मगर अपने आप को वो धोखा दे रहे हैं और वो महसूस ही नहीं करते। यानी इसी तरह से आज मुसलमान जो है अपने आप को महसूस ही नहीं कर रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। वो सोच रहा है कि हम लोगों को धोखा दे रहा है, लेकिन वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपना ही खसारा उठा रहे हैं। कल क़यामत के दिन इसके बारे में पूछ गछ होगी कि हमने किसके साथ कैसा बर्ताव किया। अल्लाह ताला तो अपने हुकूक माफ़ कर देगा, लेकिन लोगों के साथ किसी को ऐसी बात हमने कह दी, किसी के साथ किसी की हक तलफी हमने कर दी, किसी पर जुल्म हमने किया, उसके बारे में अल्लाह ताला सवाल करेगा। और एक बेसिंग वाली बकरी जो किसी को मारा होगा तो उसका भी अल्लाह हिसाब लेगा। तो इसीलिए हमें इस चीज़ से डरना चाहिए और अपनी ज़ुबान में इतनी जहर जो हम उगलते हैं, कुछ भी कह देते हैं दूसरों को और ये नहीं सोचते कि ये मुसलमान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन के लिए क्या फरमाया है। तो अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक बख्शे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।